السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں اور ہمارا ایک درس چل رہا ہے جس میں کہ ہم نے انٹروڈکشن کروایا تھا کہ بیان کیسے کرے، بیان کرنے کا طریقہ کیا ہے اور کس طریقے سے بیان کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کو اچھی طریقے سے اپنے ذہن نشین کرتے ہیں، ان چیزوں کو اپنے ذہن میں اچھی طریقے سے محفوظ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ اچھی طریقے سے بیان کرنا سیکھ جائیں گے۔ ہم نے انٹروڈکشن میں کہا تھا کہ بیان کیسے کرنا ہے، اس میں ڈر ہوتا ہے اور ڈر کیسے نکالا جائے گا، تو اس کے اوپر ہماری بات کچھ ہوئی تھی۔ دیکھیے، انسان کو ہر نیا کام کرنے میں ڈر لگتا ہے، چاہے وہ گاڑی چلانا سیکھتا ہے۔ جب وہ گاڑی چلانا سیکھتا ہے تو وہ ڈرتا ہے کہ اس سے کسی کا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کوئی ٹھوک نہ جائے، کوئی کچھ نہ ہو جائے، اس لیے پہلے جب وہ گاڑی نکالتا ہے تو بریک مارتا ہے، کئی بار گرتا بھی ہے، کئی بار گاڑی بند ہو جاتی ہے، کئی بار چالو ہو جاتی ہے، پر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ گاڑی چلاتا ہے اور سامنے کوئی آتا تو اپنے آپ بریک لگ جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، ڈر ختم ہو جاتا ہے اور اس کو اس چیز کی عادت ہو جاتی ہے، اسے اس کی عادت ہو جاتی ہے اور اس کے پاس وہ فن آ جاتا ہے، اس کے پاس اس چیز کا ایکسپیرینس آ جاتا ہے، تو وہ جو ہے وہ تمام چیزیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے تقریر جو ہے، تو یہ تقریر جب ہم شروع میں کرتے ہیں تو شروع میں جب کی جاتی ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے اور ہمیں ڈر بھی لگتا ہے، بولنے میں تکلیف ہوتی ہے، تو ان تکلیفوں کو دور کرنا جو ہے یہ بے حد ضروری ہو جاتا ہے، اور اسی لیے کہ ہمیں ڈر کر یا چند لوگوں کے کہنے سے کہ وہ آپ کو تقریر نہیں جمتی ہے، آپ ایسا ویسا، تو اس پر دھیان نہ دیں، آپ بولنے کی کوشش کریں۔ شروع میں غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے اور غلطی ہونا یہ کوئی عیب نہیں، بلکہ غلطی ہوتی ہے اور غلطی ہی سے انسان سیکھتا ہے۔ غلطی ہو جاتی ہے اس لیے چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ غلطی ہونے کے بعد ہی انسان سیکھتا ہے۔ تو پہلا یہ ہے کہ اگر جب ہم تقریر سٹارٹ کرتے ہیں، تقریر کرنا شروع کرتے ہیں اور تقریر کے فن میں جب ہم پیر رکھتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ کرنا پڑے گا کہ ہم جب بھی تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہو اور جب بھی تقریر کرنے کا ہمارے لیے ایک موقع آئے تو اس کے پہلے ہمیں تقریر کی تیاری کرنی ہے۔ اب تیاری کیسی؟ کہ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا موضوع کیا ہے، ہمیں کس چیز پر کلام کرنا ہے، ہمیں کس چیز پر بات کرنی ہے۔ جیسے اگر اگزامپل کے طور پر ربیع الاول کا مہینہ ہے تو ہمیں اس مہینے کے ہی اندر کے کچھ ٹاپکس لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کے معاملات کو لے کر، آپ کی پیدائش کی برکتیں، آپ کے پیدائش کے فیضان اور آپ کے پیدائش کے وقت کیا کیا ہوا اس پر بات کرنی ہے، اسے موضوع بنایا جائے، کیونکہ اس مہینے میں اسے ہی موضوع بنایا جائے تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں رمضان کے تعلق سے بولیں، جو مہینہ جس کا ہے اس مہینے میں جس شخص کی زیادہ فضیلت ہے اس کے بارے میں بیان کریں۔ اگر آپ کو اصلاح معاشرہ کا دیتا ہے تو اصلاح معاشرہ کے اوپر تیاری کریں۔ اگر آپ کو کوئی نماز پر بولنے کے لیے کہتا ہے تو آپ نماز پر ہی بولیں گے۔ تو یہ ٹاپکس ہیں، اس کے اوپر آپ کو کلام کرنا ہے، بات کرنی ہے اور بولنا ہے۔ اب کیسے بولنا؟ تو سب سے پہلا ہمارا کام ہے کہ ہمیں ٹاپک چوز کرنا ہے کہ ہمیں کس ٹاپک پر آج کلام کرنا ہے، اور اس ٹاپک پر آج ہمیں کلام کرنا ہے تو اس سے 15 سے 20 منٹ پہلے اس کی تیاری کر لی جائے۔ بولنے سے پہلے ہمارے دماغ کے اندر وہ تمام چیزیں رکھ دی جائے کہ ہمیں پہلے یہ کہنا ہے، اس کے بعد یہ کہنا ہے، اس کے بعد یہ کہنا ہے، اور یہ بھی نہ کرے کہ ہمیں ایک دم سے لوگوں کو زیادہ دے دینا ہے،
ہم اپنے ذہن میں جتنا ہمارے پاس علم ہے وہ ایک دن میں ہم کسی کو نہیں سکھا سکتے. ہمیں اتنا ہی بولنا ہے جتنا ہم کم وقت میں اچھی طریقے سے بول سکتے ہیں. یہ نہیں کہ کم وقت میں زیادہ بولنے کی وجہ سے جو اچھی چیز ہے اسے سمجھانے میں آسانی نہ ہو. اس سے بھی بہت بڑا ایک الگ نظریہ پیدا ہو جاتا ہے، جس سے کہ انسان کو بیان کرنے والا تو کر لیتا ہے مگر سمجھنے والا سمجھ نہیں پاتا. اور بیان اسی کو کہتے ہیں کہ اچھے سے اچھے انداز میں آگے والے کو سمجھا دینا، بہتر سے بہتر انداز میں اس کے دماغ کے اندر ان باتوں کو ڈال دینا، اس کے ذہن میں ان باتوں کو فٹ کرنا اچھے سے اچھے انداز میں، اسی کو بیان کہتے ہیں. اور بیان کرنے کا ایک اپنا ہنر ہوتا ہے، اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے، اپنا ایک انداز ہوتا ہے. اسی طریقے سے بیان کیا جاتا ہے. یہ نہیں کہ آپ کسی بھی عالم کی پیروی کرتے ہو تو بہتر پیروی کرنا چاہیے، دیکھ کر بولنے کی کوشش کریں، مگر آپ بولو گے کہ سیم ٹو سیم ان کے جیسا کہوں گا میں، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے. کوئی بھی انسان کسی بھی عالم کے جیسا سیم ٹو سیم نہیں بول سکتا ہے. اس کے اندر وہ کلا ہے، تمہارے اندر کوئی اور کلا ہو سکتی ہے. تم اپنا بیان اپنے انداز میں کرو، یہی بہتر ہے. اور انشاءاللہ تبارک و تعالی حیات رہی تو ہم اور آئندہ ویڈیو میں اور تمام چیزیں جانیں گے. اسی طریقے سے 5-5 منٹ کی، 6-6 منٹ کی، 7-7 منٹ کی ان چھوٹی چھوٹی کلپس میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو پوری طریقے سے بیان کی معلومات دی جائے. انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ جو ویڈیو ہے اس میں بیان کن کتاب سے اچھی طریقے سے آپ کر سکتے ہو، ان کتابوں کے نام میں آپ کو بتاؤں گا، اور ان کتابوں کے اندر کس طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہو اور کس طریقے سے آپ ان کتابوں کو لے کر بیان کر سکتے ہو، اس پر ہم بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نماز پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کے گھروں میں جتنے بیمار ہیں تمام کو شفا کلی عطا فرمائے، اور جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد بنائے، اور جتنے اولاد والے ہیں ان تمام کی اولادوں کو فرما بردار بنائے. اور جو اسلامی بھائی مسلمان جو کچھ دعا مانگتے ہیں مولا تمام دعاؤں کو قبول عطا فرمائے، مقبول عطا فرمائے. آمین.